واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 210 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ اس نے گولے میں جھانکنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ڈنڈا ہاتھ میں لے لیا اور گولے پر جھکی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ نہایت آہستہ آہستہ گولے کی طرف جا رہا تھا، جیسے کسی چیز کو بہت قریب سے دیکھنا چاہتی ہو۔ اس نے یک لخت اپنا سر یوں پیچھے کیا جیسے گولے نے اسے ڈس لینے کی کوشش کی ہو۔ اب تو اس کا چہرہ اور ہی زیادہ مکروہ ہو گیا تھا۔ اس نے ڈنڈے کا سرا گولے پر پھیرا اور ایک بار گولے کو ہلکی سی ضرب لگائی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، ہاتھ کانپے تو ڈنڈا بھی تھر تھرانے لگا اور گھنٹیاں بھی گھنگرو بجنے لگیں۔ اس کے ہاتھوں کا ریشہ زیادہ ہونے لگا اور پھر اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور سر سے پاؤں تک تھر تھرانے لگی۔ اس کا منہ اس طرح کھل گیا تھا کہ سارے دانت نظر آنے لگے تھے۔ اس کی نظریں گولے پر لگی ہوئی تھی۔ ذرا دیر بعد یوں لگا جیسے جادوگرنی کھڑے کھڑے ناچ رہی ہو۔ مرتینہ پر خوف طاری ہونے لگا۔ اس کے وجود کا ریشہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ شک ہوتا تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ گھنٹیوں اور گھنگروں کی جھنکار ڈراؤنی سی ہوتی جا رہی تھی۔ خاصی دیر بعد اس کا پھڑکنا ذرا کم ہونے لگا اور کم ہوتے ہوتے اس کا جسم اپنی قدرتی حالت میں آ گیا۔ اس نے منہ چھت کی طرف کر کے کھولا اور منہ سے بڑی لمبی ہو جیسی آواز نکالی۔ پھر اس نے بڑی زور سے ڈنڈا 2-4 مرتبہ ہوا میں گھمایا جیسے کسی کو مار رہی ہو۔ اس کے بعد دوسرا ہاتھ ہوا میں اوپر کر کے یوں گھمانے پھرانے لگی اور بار بار اس طرح مٹھی بند اور کھولنے لگی جیسے ہوا کو یا ہوا میں کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آخر وہ بیٹھ گئی اور پھر شیشے کے گولے میں جھانکنے لگی۔ ہو جائے گا، اس نے لرزتی کانپتی آواز میں کہا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ایک بچہ چاہیے، عمر 1 مہینہ سے زیادہ نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہاتھ آ ہی جائے گا۔ کیا کہا؟ مرتینہ نے پوچھا۔ ایک بچہ چاہیے، عمر 1 مہینے سے زیادہ نہ ہو؟ ہاں ملکہ، جادوگرنی نے ہانپتی کانپتی سانسوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے ایک بچہ دے دے جس کی عمر 1 مہینے سے 2-4 دن کم ہو۔ میں اپنے گھر میں اسے کچھ دن رکھوں گی اور اس پر کچھ عمل کروں گی۔ یہ عمل مکمل کر کے بچے کا دل نکال لوں گی، پھر اس دل پر اپنا کچھ کام کر کے اسے ناگن کو کھلا دوں گی۔ ایک تو جادوگرنی کی شکل و صورت بھی مکروہ اور ڈراؤنی سی تھی اور پھر اس کا حلیہ اور ہی زیادہ کراہت امیز تھا اور اس کے بولنے کا انداز تو بالکل ہی غیر فطرتی تھا۔ اس نے جب یہ کہا کہ وہ بچے کا دل اپنی ناگن کو کھلا دے گی تو مرتینہ جیسی شیطان فطرت عورت بھی لرز گئی۔ اس نے گھبراتی ہوئی نگاہوں سے جادوگرنی کی طرف دیکھا۔ بچے کی تلاش کوئی مشکل نہیں، جادوگرنی نے کانپتی ہوئی سرگوشی کی، تیری قسمت تیرے اپنے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ بچہ تیرے گھر میں موجود ہے، چند دنوں بعد تجھے مل جائے گا۔ ربیکہ کو بچہ ہونے والا ہے۔ نہیں نہیں، مرتینہ نے کہا، ربیکہ اپنا بچہ نہیں دے گی۔ یہ لڑکی تو ایک بچے کی خاطر مری جا رہی تھی، اس سے ایک بچے کی بہت ہی خواہش تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تیرے ہی عمل سے اسے یہ بچہ ملا ہے۔ میں تجھے یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ میرے بیٹے کا بچہ ہے۔ یہ تو بہت اچھا شگون ہے، جادوگرنی نے کہا۔ اس بچے میں تیرا خون ہے، یہ تیری کایا پلٹ دے گا۔ پرایا بچہ ذرا مشکوک ہوتا ہے۔ ربیکہ سے یہ بچہ خرید لے، تیرے پاس خزانہ ہے اور خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ نہیں دے گی، مرتینہ نے کہا۔ میں حکم دے کر اس سے بچہ لے سکتی ہوں لیکن حکم نہیں دوں گی۔ اس لڑکی کے ساتھ مجھے بہت پیار ہے، میں اس کا دل نہیں دکھاؤں گی۔ پھر اپنی مرادیں اور خواہشیں دل سے پھینک دے، جادوگرنی نے کہا۔ ملکہ کو اتنا رحم دل نہیں ہونا چاہیے، قل و پترا بن جا اور دل سے رحم و کرم نکال پھینک۔ بچہ چوری کروا اور مجھ تک پہنچا دے، یہی بچہ موضوع ہے۔ ربیکہ کو پتہ نہ چلنے دینا کہ میں نے بچہ مانگا ہے۔ مرتینہ گہری سوچ میں کھو گئی۔ وہ کوئی رحم دل عورت نہیں تھی لیکن آخر عورت تھی، اس کی ذات میں ممتا موجود تھی۔ ایک معصوم بچے کا دل ناگن کو کھلا دینا اس کے تصور میں آتا ہی نہیں تھا، اور اگر آیا بھی تو وہ سر سے پاؤں تک کانپ گئی۔ جادوگرنی کچھ نہ کچھ بولے جا رہی تھی۔ اس نے مرتینہ کو بتایا کہ اس نے سانپ پالے ہیں، 3 سانپ ہیں اور تینوں بڑے زہریلے ہیں، ان میں ایک ناگن ہے اور اس ناگن نے اس کی کئی مرادیں آسان کی ہیں۔ مرتینہ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا کہ وہ ربیکہ کا بچہ جادوگرنی کو دے دے گی۔ اس نے جب تصور میں اپنے آپ کو ملکہ کے روپ میں دیکھا، وہ ممتا اس کے وجود میں ہی کہیں گم ہو کر غائب ہو گئی۔ اس نے جادوگرنی کو بتایا کہ ربیکہ کا بچہ اسے مل جائے گا۔ جادوگرنی اسے یہ یقین دلا کر اٹھی کہ اس کی تینوں مرادیں پوری ہو جائیں گی، بشرطے کہ بچہ اس تک پہنچا دیا
دیا جائے۔ مرتینہ نے جادوگرنی کو کچھ انعام دیا اور کہا کہ کام ہو جائے پر وہ اس پر خزانہ لٹا دے گی۔ جادوگرنی رخصت ہو گئی اور ربیکہ دوڑی دوڑی مرتینہ کے پاس آئی۔ کیا کہتی ہے؟ ربیکہ نے مرتینہ سے پوچھا۔ کیا آپ کا کام ہو جائے گا؟ ہاں ربیکہ، مرتینہ نے جواب دیا، ہو جائے گا۔ ربیکہ ملازموں کے کمروں میں رہنے والے کمروں میں سے ایک کمرے میں رہتی تھی۔ وہ مرتینہ کی خاص اور معتمد ملازمہ تھی اور ہرکل الناس کی داشتہ تھی۔ 10-12 دن ہی گزرے ہوں گے کہ ربیکہ کا بچہ پیدا ہوا۔ مرتینہ نے شاہی دائی کو ربیکہ کی خدمت پر لگا دیا تھا۔ مرتینہ اور ہرکل الناس اسے دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں گئے اور اس کے آرام اور آسائش کو اچھی طرح بڑا خوبصورت اور پھول جیسا بچہ تھا۔ ربیکہ تو بہت ہی خوش تھی کہ اس کی ایک خواہش پوری ہو گئی ہے۔ ربیکہ بچے کی پیدائش پر اس قدر خوش تھی کہ 20 دن ہی گزرے تھے کہ نارمل حالت میں آ کر مرتینہ کے پاس جا پہنچی اور روزمرہ کا کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ کبھی وہ بچہ اپنے ساتھ لے آتی تھی اور کبھی اپنے کمرے میں ہی سوتا چھوڑ آتی تھی۔ ایک رات ربیکہ کام سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد مرتینہ نے اسے پھر بلوا لیا اور جب ربیکہ آئی تو اسے کسی کام میں لگا دیا اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ باتیں بھی کرتی رہی۔ اسے کم و بیش 1 گھنٹہ اپنے ساتھ رکھا اور پھر اسے فارغ کیا۔ ربیکہ چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ربیکہ چیختی چلاتی اور روتی ہوئی مرتینہ کے پاس دوڑتی آئی۔ مرتینہ گھبرا کر اٹھی اور پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے؟ میرا بچہ غائب ہو گیا ہے، ربیکہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ میں اسے سوتا چھوڑ آئی تھی۔ مرتینہ اور ہرکل الناس دوڑے گئے اور انہوں نے بھی دیکھا کہ بچہ غائب ہے۔ مرتینہ نے ہنگامہ برپا کر دیا اور تمام ملازموں کو جگا کر اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ بچے کو تلاش کریں۔ ہرکل الناس سب کو گالیاں دے رہا تھا، صرف مرتینہ کو معلوم تھا کہ بچہ کہاں ہے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 211 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔